بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین وظہر الظاہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حق تعالی شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حبیب و محبوب شاہ محبوبان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائی۔ اس نعمت کے ملنے پر حق تعالی شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہوں یا ایمان کی دولت ہو یا قرآن جیسا عظیم سرمایہ ہو، یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے، یہ آپ کے مبارک قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ ساری جو ہمیں فضیلتیں اور دولتیں ملی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہماری جھولیوں میں آئی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار حقوق بیان فرمائے، اور ان حقوق میں یہ بھی بیان فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، دیکھو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کام کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیج رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ اللہ تعالی نے کہیں یہ نہیں کہا پورے قرآن میں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو کرو، ہم صدقہ دیتے ہیں تم بھی صدقہ دیا کرو، ہم روزے رکھتے ہیں ایمان والوں تم بھی رکھا کرو۔ کہیں کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بھی ہم کرتے ہیں، سوائے واحد درود شریف کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اللہ ہو کر اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہے ہیں، رحمتیں برسا رہے ہیں، رحمتیں نازل کر رہے ہیں اپنے حبیب پر، اور ہم نے اپنے ملائکہ کو بھی اسی کام میں لگایا ہوا ہے۔ اے ایمان والوں، دیکھو تم پیچھے نہ رہ جانا، تم اس عظیم نعمت سے، تم اس عظیم عبادت سے پیچھے نہ رہ جانا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان تو اس قدر ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اس کا بدل دے نہیں سکتے۔ بس ایک کوشش ادنا سی یہ کر سکتے ہیں کہ آقا کے خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرنا، یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، اور اللہ اس پر کیا کچھ عطا فرمائے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی کریمی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں پڑھنے والے پر، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں۔
اور ایک حدیث مبارکہ میں 70 کا عدد ہے کہ ایک درود شریف پر 70 دفعہ اللہ رحمتیں برسائیں گے اور 70 گناہ معاف ہوں گے اور 70 درجے تمہارے جنت میں بلند ہوں گے. اور فرمایا کہ جس نے 10 دفعہ درود شریف پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں برسائیں، اس کے 100 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں اس کے 100 درجے بلند ہوں گے. اور فرمایا کہ جو 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر 1000 رحمتیں برسائیں گے، 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے اور 1000 درجے جنت میں اس کے بلند کر دیے جائیں گے. اور فرمایا کہ جس نے 100 دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھ دیا تو سمجھ لو کہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے. یہ اللہ اتنا کچھ عطا فرما رہے ہیں درود شریف محبت کے ساتھ پڑھنے والوں کو. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا، حج کر کے آیا، حج کا موسم تھا تو حاجی حج کر کے لوٹے تو حج کرنے کے فوراً بعد جنگ کا اعلان ہو گیا. تو اب یہ ایک امتحان ہے، ظاہر ہے حج کا لمبا سفر، اس زمانے میں حج پہ جانا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی کہ جہاز میں بیٹھے 4 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے. بڑے مجاہدے والے سفر ہوتے تھے. تو حج کی تھکن ابھی اتری نہیں تھی کہ جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا دیکھو جس نے حج کیا اور پھر فوراً اس میرے ساتھ جنگ پہ روانہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو 400 حج کا درجہ دے دیں گے. اس کا حج 400 درجے کا ہو جائے گا. اب یہ فضائل صحابہ نے سنے، حوصلہ آ گیا، تیار ہو گئے. لیکن اب کچھ ایسے بھی تو ہیں کہ جن کے ساتھ عذر ہے، وہ تو جنگ پہ جا نہیں سکتے، بزرگ ہیں، معذور ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، یہ تو معذور ہیں، یہ تو جنگ پہ نہیں جا سکتے. اور آقا انہیں لے کے بھی نہیں جاتے کہ تم معذور ہو، تم پر جہاد جنگ واجب ہی نہیں ہے. تو ان کے دل میں یہ بات ہوئی کہ دیکھو یار ہم تو معذور ہیں، ہم تو جا نہیں سکتے جنگ پہ، اگر ہم بھی جا سکتے تو ہمارا حج بھی 400 درجے کا ہو جاتا. بس میرے بھائیوں اللہ تو اتنے مہربان ہیں، خدا کی قسم اس امت پر اللہ کی مہربانیاں گنتے چلے جاؤ آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی. یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے کو بھیج کر وحی نازل کی اور یہ پیغام دیا اے میرے حبیب آپ کے کچھ غلام ہیں، کچھ چاہنے والے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو رہا ہے کہ ہم مجبور ہیں، معذور ہیں، ہم جنگ میں جا نہیں سکتے، ہم جاتے تو ہمارا حج بھی 400 حج کے برابر ہو جاتا. میرے حبیب انہیں بشارت سنا دیجئے جو آپ پر گھر بیٹھ کے کثرت سے درود پڑے گا ہم اس کو بھی 400 حج اور 400 جنگیں لڑنے کا اجر عطا فرمائیں. میرے بھائیوں یہ رب کی رحمت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ نے کسی کو محروم نہیں ہونے دیا. بکثرت درود پڑھے، اپنے گھر میں بیٹھا تو کیا فرمایا کہ ہم اس کو بھی 400 حج کا اور اس کو بھی ہم ایسا ہی اجر دیں گے جیسے 400 جنگیں اس نے میرے حبیب آپ کے ساتھ لڑی ہوں. تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ ہیں درود شریف کی وہ عظیم و شان عبادتیں اور فضائل. اللہ سب کو توفیق دے.